آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، یعنی محبت یا سیکس۔ یہ جو ہے سیکس کا ورڈ ہم اتنی آسانی سے اپنے جو ہمارا سوسائٹی کا سسٹم ہے اس میں ہم یوز نہیں کرتے ہیں، تو اس پر اتنی آسانی سے کوئی نہ تو کھل کر بات کرتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے اس بات پر بات کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو ایک محبت کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں پسندیدگی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس محبت کے نام پر بہت ساری چیزیں وہ آگے چلتی رہتی ہیں اور ناجائز جو ہے وہ پھر جائز ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہوتا ان کو پھر اچھا بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں نے یہ اس لیے بھی فیصلہ کیا کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جن کو ڈیل کرنے کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس پر کھل کر بات کی جائے اور یہ لوگ یہ بات سنیں اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں محبت میں آتی ہیں، پسندیدگی میں آتی ہیں، یا کوئی بھی ان کو ایسے اٹریکشن فیل ہوتی ہے تو اس میں وہ جب آگے بڑھنے لگتی ہیں تو کئی دفعہ محبت کے نام پر ان کو یہ چیزیں بالکل صحیح لگنے لگتی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کو بہت رجھاتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں، دلاسے تسلیاں دی جاتی ہیں۔ اور کئی دفعہ لڑکیوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو محبت کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے تو انہیں اس وقت دھوکہ نہیں لگتا، اور انہیں یہی لگتا ہے کہ چونکہ میری تو شادی بھی اسی سے ہونی ہے اور اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کیا ہے، تو یہ ایک شادی کا ورڈ سن کر اکثر جو لڑکیاں ہیں وہ ایک طرح سے راضی ہو جاتی ہیں اور کسی چیز کو معیوب نہیں سمجھتی جس کو شاید وہ پہلے معیوب سمجھتی رہی ہوں، لیکن جب وہ اس لڑکے کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں جسمانی تعلق میں تو ان کو وہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہوتی۔ کئی دفعہ میں نے اس میں یہ بات بھی نوٹ کی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ یہ بھی سمجھنے لگتی ہیں کہ اگر ان کا جسمانی تعلق اس اپنے ساتھی کے ساتھ قائم ہوگا تو اس طرح سے جو اس نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت مجبور ہو جائے گا اور وہ اس کا عادی ہو جائے گا بہت، اور وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ وہ اب اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب لڑکیوں کی ذہنوں میں یہ بات نہ ہوتی ہو، لیکن اکثر جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اس طرح سے لڑکا جو ہے وہ ان کا زیادہ دیوانہ ہوگا، زیادہ مجبور ہوگا اور شادی کے لیے اس کو زیادہ بے چینی فیل ہوگی۔ یہاں پر یہ ایک بڑی وہ چیز ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ محبت کے جال میں آ جاتی ہیں، کیونکہ محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پسندیدگی سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور آگے اس کے ساتھ فیوچر پلاننگ ہو، تو اس کے لیے جسمانی تعلق کا قائم کرنا وہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ محبت کے نام پر ہم پہلے سے اس چیز میں انوالو ہو جائیں اور اس چیز کو جائز سمجھنے لگ جائیں۔ ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں لڑکے لڑکی کا شادی سے پہلے اس طرح سے تعلق قائم کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر یہ چیز لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں، اور لڑکی کو بالکل بھی کسی بھی صورت میں وہ اچھی ایک لڑکی نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ کام چھپ کے ہی ہوتا ہے، اور جب چھپ کے ہوتا ہے تو یہ بات بھی ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا کام جو بہت چھپ کر کیا جائے، جو آپ اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتے ہوں، کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد، تو وہ بات کیسے جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو بھی سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے جو ہیں ان لڑکیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی کویسچن آتا ہے کہ اگر وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آگے کے لیے وہ ان کے ساتھ کیا فیوچر پلان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ فیوچر پلان کرنے کے ابھی قابل نہیں ہیں
یعنی کہ اس لڑکی کے ساتھ ان کو شادی کرنی ہے تو گھر والوں سے ملاقات ہو اور دونوں خاندان آپس میں بیٹھ کر اس بات کو طے کریں کہ ان دونوں کی شادی جو ہے وہ کی جائے، اور وہ اس قابل نہیں ہے اور وہ ابھی اپنے آپ کو اتنے اس پر نہیں سمجھتا ہے، تو اس صورت میں جو سیکس کی فرسٹریشن ہے وہ اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز لیکن پوری ہو جائے۔ تو لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس میں جذبات میں آ جاتی ہیں، اور یہ سب ہونے کے بعد جو ہے 95% 98% لڑکیاں جو ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے سیدھے منہ بات نہیں کی، پھر اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی، پھر اس نے آہستہ آہستہ جو ہے ملنا کم کر دیا، پھر اس نے بہت سارے بہانے شروع کر دیے، اور پھر اس نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جو ہے ملاقاتیں رکھے یا پھر یہ کہ کوئی شادی وغیرہ کا ارادہ۔ تو اس صورت میں لڑکی کو جو ہے پھر آ کر ایک بہت شدید دھچکا پہنچتا ہے کہ جس لڑکے کے لیے اس نے اپنی عزت کی اور اپنی ایک خاندان کی وقت اور اس کی جو ہے پرواہ نہیں کی، اور وہاں پہ آ کر اب لڑکے نے اس کو اس طریقے سے دھتکار دیا اور مختلف مجبوریوں کی جو ایک لمبی لسٹ ہے وہ سنا دی ہے، اور اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ تو اس صورت میں کئی دفعہ لڑکیاں بہت ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں اور ان کو بہت احساس گناہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر انہوں نے جو یہ غلطی کر دی ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ اندر ہی اندر گلٹس میں اتنا زیادہ اس میں دب جاتی ہیں کہ وہ نہ تو کسی سے کچھ کہہ سکتی ہیں، نہ ہی وہ اپنے اس مسئلے کا کوئی حل پیدا کر سکتی ہیں، اور بس اسی طریقے سے اندر ہی اندر وہ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ گھلتی رہتی ہیں۔ تو اس میں ان لڑکیوں کو بہت ایک عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کہیں بھی آپ پڑھتی ہیں، آپ جاب کرتی ہیں، یا آپ کی فیملی میں کسی سے آپ کا اس طرح کا انٹریکشن ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپس میں آپ لوگوں کی بات چیت شروع ہوئی ہے، میسیجز ہو رہے ہیں اور بات اس سے آگے بڑھی ہے، گفٹس دیے جا رہے ہیں، میل ملاقات شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ نوبت بھی آ رہی ہے تو آپ کو اس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہونے کے بعد وہ چیز جو آپ نے آگے فیوچر کا پلان کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ابھی صرف آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، اور اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہ فیوچر کا پلان نہیں کیا ہے اور ابھی اس بات پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دونوں اکیلے تو ویسے بھی وہ فیوچر کا پلان نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے جو فیملی کے سب لوگ ہیں وہی بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک لڑکی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ محبت جو ہے اس کے نام پر کئی دفعہ جو ہے نا بہت بڑے ڈرامے رچائے جا رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے، اور لڑکی کو بالکل اس انداز سے ایک ایسے خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جس سے وہ یہی سمجھنے لگتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس پر بہت زیادہ جان نچھاور کرتا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ ایک جذباتی تعلق جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، جس کے بعد اب اس کے لیے سب کچھ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اس لڑکے کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کر گزر سکتا ہے، تو اس جسمانی تعلق کو قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو محبت کے نام پر جو ڈرامہ کھیلا گیا ہوتا ہے، جسم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، جسم مل گیا ڈرامہ ختم۔ تو اس بات کو جو ہے لڑکیاں سمجھیں، اس بات کو جو ہے وہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے خاندان اس بات کی اجازت نہیں دیتے، پھر بھی ہم یہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، اور اس انتہائی قدم اٹھا لینے کے بعد کتنی لڑکیاں ہوں گی جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ ان کی شادی بھی اسی لڑکے سے ہو گئی، اور اس شادی کے بعد اس لڑکے نے اس کو عزت بھی پوری دی کہ وہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ اس طرح کے تعلق قائم کیے ہوئے تھی، اور اب وہ اس بات کو بہت عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ لڑکے کے ذہن پر بہت زیادہ آتے ہیں، اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے اس کو ماننے میں اس چیز کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، تو یہ لڑکی کہاں اعتبار کے قابل ہے، اور اس پر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ اتنے آرام سے جو ہے اپنی اتنی قیمتی چیز جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو کئی دفعہ جو ہے لوگ وقت گزاری کے لیے
محبت کے نام پر جو ہے اس چیز کو شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی سیکس کی فرسٹریشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اس ڈرامے کو رچاتے ہیں، اور کچھ گفٹ دے دیے جاتے ہیں، کچھ ایسی دل لبھانے والی باتیں کر لی جاتی ہیں، اور لڑکیاں جو ہے بہت آسانی سے ٹریپ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نہ ممنوع رہتی ہے، نہ خراب رہتی ہے، نہ گناہ رہتی ہے، اور نہ ہی ان کو اس بات میں کوئی جو ہے وہ جھجک ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد پھر سب چیزیں الٹ جاتی ہیں، پھر جو ہے اندر سے رونا بھی بہت آتا ہے، اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، اور ڈپریشن بھی بہت ہوتا ہے، پچھتاوا بھی بہت ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو جب وہ لڑکا جو ہے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پوچھتا نہیں ہے، اور یا پھر یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا وہ اس چیز کو پاسبل نہیں کر سکتا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ کیسے اب ہوگا کیونکہ اس کی بہت ساری اور دوسری پرابلمز ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ ہم جو جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سب کچھ اس طرح سے ممکن ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم محبت کے نام پر اس چیز کو نہیں رچایا جاتا۔ وہاں پہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اس لیے مجھے تم سے جسمانی تعلق بھی قائم کرنا ہے۔ تو یہ بھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم جو ہے ہر حدیں جو ہیں وہ کراس کر لیتے ہیں، لیکن کرتے کس نام پر ہیں؟ محبت کے نام پر۔ تو محبت کی اور سیکس کی جو ڈیفینیشن ہے اور جو ایک اس میں ڈفرینس ہے اس کو سمجھیں۔ جو ہماری جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور چاہے وہ کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، اور اتنے اپنے آپ کو اس مرحلے پہ آ کر سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر پاتی، یا اگر کوئی جاب بھی کر رہی ہیں اور وہاں پر بھی وہ آ کر اس طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہیں، تو ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی عزت، اپنا وقار جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ آپ نے کسی کی سیکس فرسٹریشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور نہیں کرنا ہے، محبت کے نام پر اس کو جائز نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کتنا ہی کہہ لیں کہ میں اس سے محبت کرتی تھی یا وہ مجھ پر بہت مرتا تھا، اس میں یہ بات کہیں نہیں آ جاتی کہ یہ تو اتنی محبت تھی تو ہم نے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا۔ تو اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اور اس بات کو محبت کے ساتھ جائز نہ کریں۔ Thank you for listening.